السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین جلد اول، باب نمبر 1، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 11، وعن ابی العباس عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ تبارک و تعالی قال ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملۃ وإن ہم بها فعملها كتبها اللہ عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق علیہ۔ ابو العباس عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی، چنانچہ جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے، اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس حدیث کے فوائد و مسائل اخذ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے بیان فرمائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو الہام کے ذریعے سے آگاہ فرماتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اس وسعت و فضل و کرم کا بیان ہے جو وہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے اور قیامت والے دن بھی فرمائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ برائی کا اگر صرف ارادہ کیا اور وسوسہ ہے تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں، البتہ پختہ عزم کرنے کے بعد
کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ قابل مؤاخذہ ہے، جس طرح کے پہلے گزرا ہے، لیکن اگر پختہ عزم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے برائی چھوڑ دیتا ہے تو یہ باعث اجر بھی ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم، عبداللہ نام، ابو العباس کنیت ہے اور حبر الامہ لقب ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اس امت کے پیشوا اور حبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و فضل کی دعا کی تھی۔ بہت ذہین و فطین تھے، ہر قسم کی توصیف و تعریف کی بنا پر محتاج تعارف نہیں ہیں۔ حضرت ہجرت سے 3 سال قبل اس وقت پیدا ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ 67 ہجری میں طائف کے مقام پر فوت ہوئے۔ بعض ان کا سن وفات 68 یا 70 ہجری بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔